وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قبروں سے اٹھیں گے، بھاگتے ہوئے جائیں گے، لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں۔ اس عمل کی درستگی کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، شکست دینا ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑا خطرناک موقع پیش آیا وہ تاتاریوں کا فتنہ ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسلام ختم ہو گیا، اس کو دریائے دجلہ فرات کے آغوش میں ڈال کر کے ہمیشہ کے لیے اس کی لو کو خاموش کر دیا گیا، یہ سمجھا جا رہا تھا۔ تاتاری اٹھے، عراق کو، ایران کو، ترکستان کو انہوں نے خاک میں ملا دیا۔ بغداد پہنچے تو بغداد میں جو لاکھوں کا شہر تھا اس کو ختم کر دیا۔ 17 یا 15 آدمی آتے ہیں کہ وہ بچ سکے تھے۔ ایسی ہیبت طاری ہو گئی تھی کہ ایک تاتاری عورت چند مسلمان کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں، ان سے کہتی کہ رکو یہاں پر، میں چاقو لے کے آتی ہوں۔ ہمت نہیں تھی مسلمانوں کو کہ وہ اٹھ کر کے وہاں سے چلے جائیں، اور وہ چاقو لے کر کے آتی تھی، ایک ایک کو ذبح کر دیتی تھی۔ ایسی ہیبت، ایسا رعب ان کا تھا، ایسا رعب ان کا تھا۔ انہوں نے مشرق سے مغرب تک تہوبالہ کر دیا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب اسلام نہیں رہے گا، یہ اسلام کا اینڈ ہے، اسلام ختم ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اسی راکھ سے ایسی چنگاری نکالی کہ وہ تاتاری جو آئے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کی حکومتوں کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے، ان کو نشت و نابود کرنے کے لیے، اللہ رب العزت نے انہی کو اسلام کا اسیر بنا دیا۔ پاس باب مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ آتا ہے کہ جمال الدین ایرانی ایک بزرگ تھے، وہ جا رہے تھے اور اتفاق سے تاتاری شہزادہ شکار کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس کے لوگوں نے پکڑ کر کے پیش کیا جمال الدین۔ ایرانی سے مراد اس وقت مسلمان کے ہوتے تھے، تو اس نے پوچھا تم کون ہو؟ من انت؟ انہوں نے کہا میں ایرانی ہوں، جمال الدین میرا نام ہے۔ اس نے کہا اوف، تم نے تو میرا آج کا شکار ہی ختم کر دیا۔ نحوست سمجھتا رہا کہ وہ ہے مسلمان منحوس، یہ تھا۔ اس نے غصے میں آ کر کے، اس کا کتا بنا ہوا تھا، جمال الدین ایرانی کے سامنے تاتاری شہزادے نے کہا یہ بتاؤ تم بہتر ہو یا کتا بہتر ہے؟ تم اچھے ہو یا کتا اچھا ہے؟ حضرت جمال الدین ایرانی نے جو جواب دیا، ایمان بول رہا تھا، ایمان بول رہا تھا، قرآن بول رہا تھا، اسوہ رسول بول رہا تھا۔ کیا کہا انہوں نے کہا اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو میں اس سے بہتر ہوں، اور اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہو تو یہ کتا مجھ سے بہتر ہے، یہ کتا مجھ سے بہتر ہے۔ اس تاتاری شہزادے نے کیا کہا، یہ ایمان کیا ہوتا ہے، یہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے ایمان سمجھایا، ایمان اللہ پر یقین رکھنا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، الم یعلم ان اللہ یرا، کیا پتہ نہیں کہ اللہ وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا۔ تم بیٹھ کر کے 3 افراد اگر سرگوشی کرتے ہو، چوتھا اللہ ہوتا ہے، 5 اگر ہیں مل کر کے باتیں کانا پھونسی کر رہے ہیں تو چھٹا اللہ کی ذات، چھٹی اللہ کی ذات ہے۔ تم کم تعداد میں یا زیادہ تعداد میں کوئی بھی منصوبہ، کوئی بھی دسیسہ کاری، کوئی بھی منصوبہ بناؤ گے، وہاں اللہ موجود، وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ایک ایک چیز پر اس کی نظر ہے، ایک ایک چیز پر اس کی نظر ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو خیر کی بات ذرے کے برابر بھی کرے گا اللہ اس کو دکھا کے رہے گا، اور جو شر ہے اس کو بھی دکھا کر کے رہے گا، اور دیکھے گا وہ، بلکہ قبر سے اٹھے گا
تو نہ بیٹے کو پوچھے گا، نہ بیوی کو پوچھے گا، نہ بھائی کو پوچھے گا، نہ جائیداد کو پوچھے گا، نہ اپنی ملازمت کے تمام تر جو ذخائر ہیں اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ قبروں سے اٹھیں گے، بھاگتے ہوئے جائیں گے، لیروا اعمالهم، تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں۔ اس عمل کی درستگی کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، نماز کی درستگی کے لیے نماز کے اعمال سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک ایک چیز کو ہم خیال کریں، وضو ہی لے لیجئے، وضو اگر ہم کرتے ہیں، اسباغ وضو ہے، اچھی طرح سے ہم وضو کر رہے ہیں، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک ایک گناہ وضو کے پانی کے ساتھ جھڑتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ناخون کے آخری قطرے سے گناہ جھڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ لہذا وضو کے ساتھ، نماز کے ساتھ، عمرے کے ساتھ، ایک عمرہ کیا آپ نے، دوسرا عمرہ، سارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ ایک حج کیا آپ نے، سارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ ایک جمعے کی نماز پڑھی آپ نے، پھر جمعے کی نماز تک اللہ تعالیٰ تمام چیزیں ختم کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے تاکہ ہم مصفہ اور مجلہ اور پاک صاف ہو کر کے اللہ کے حضور میں ہم پہنچے، تو اس کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے، علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے برکات ہم مصیبت حاصل کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس علم ہو، اور علم کا سرمایہ ہمیں ان مدارس سے مل سکتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 سال میں ایک مجدد کو اللہ پیدا فرمائے گا، اور یہ سلسلہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم، انہوں نے تاریخ دعوت و عزیمت کا جو سیریل لکھا ہے، سلسلہ لکھا ہے، اس میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد ثابت کیا ہے، اور حضرت سید احمد شہید کو بھی مجدد ثابت کیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ درمیان میں بھی مجدد آ سکتا ہے، اس لیے کہ 1176 میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوتی ہے، اور 1201 میں حضرت سید احمد شہید پیدا ہوتے ہیں، اور 1246 میں 45 سال کی عمر میں ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ لہذا 100 سال کے اندر بھی مجدد آ سکتا ہے، اللہ کو دین محبوب ہے۔ لہذا یہ ایسے منضبط پروگرام نہیں ہے کہ اس کے خلاف نہ کیا جا سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے، آپ کا انتخاب فرمایا ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی۔ لہذا ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اس سلسلے میں پوری کوشش اپنی صرف کر دیں۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ یعنی اپنے محبوب شے کی تحصیل میں، یافت میں، پانے میں اپنی تمام تر کوششوں کو صرف کر دینا اور مشکلات کو جھیلنا، یہ مجاہدہ ہے، یہ مجاہدہ ہے۔ تو وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ اللہ نے کوئی حرج نہیں رکھا، ایک چیز اللہ نے دے دی ہے۔ ایک لطیفے کے طور پر میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک دفعہ ایک گائے کو ایک شیر نے دوڑایا، گائے بھاگی اور بھاگ کر کے سامنے ایک تالاب یا پانی کا یہ تھا، اس میں کود گئی۔ اتفاق سے کنارے کا حصہ جو تھا دلدلی تھا، اس میں جا کے گائے پھنس گئی۔ اب وہ جس قدر کوشش کر رہی ہے اور وہ دھستی جا رہی ہے، پیچھے سے شیر آیا، اس نے کچھ یہ نہ دیکھا، وہ بھی کود پڑا۔ وہ کودا تو گائے سے پیچھے ہی وہ دھنس گیا اسی دلدل میں۔ اب وہ بھی جتنی کوشش کر رہا ہے، دھنسا جا رہا ہے، دھنسا جا رہا ہے۔ تو شیر نے کہا گائے سے، کیا تم نے یہ کیا؟ ارے اس میں نہ کودتی تو تمہاری ایک جان ہی تو جاتی، اب تو دونوں کی جان جا رہی ہے، تم بھی جا رہی ہو، میں بھی جا رہا ہوں۔ گائے نے کہا کہ دیکھو تم اپنی خیر مناؤ، میرا تو مالک ہے، وہ ڈھونڈتے ہوئے آئی جائے گا اور مجھے نکال لے گا، تمہیں مار کر کے چھوڑے گا۔ میرا تو مالک ہے،
لہذا اس پوری کائنات میں ہم سب کا مالک ہے کہ نہیں مالک ہے؟ اللہ مالک ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا دنیا تاتاریوں نے چاہا مٹانا، صلیبیوں نے چاہا کاٹنا، اور آج کی تنظیمیں، آج کا امریکہ، آج کا جرمنی، آج کا فرانس اور آج کی باطل پرست طاقتیں آج ہمیں مٹانے کے در پہ ہیں، ہمارے اداروں کو مٹانے کے در پہ ہیں، اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں۔ کیا مٹا سکتے ہیں؟ وہ مالک آئے گا، یہ دندل میں دھنستے چلے جائیں گے، یہ مارے جائیں گے اور جہنم میں ڈھکیلے جائیں گے، لیکن ہم اس وقت تک اس مالک کو جب پکاریں گے تبھی تو مالک آئے گا بھائی۔ اس نے ہمیں اپنا کلام دیا ہے، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، اور خدا نہ خواستہ ہم راستہ بھول جائے تو موبائل کے سہارے ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہ موبائل تو ہمیں امریکہ سے جوڑ سکتا ہے، جرمنی سے جوڑ سکتا ہے، ہندوستان سے جوڑ سکتا ہے، محلوں سے جوڑ سکتا ہے، افراد سے جوڑ سکتا ہے، لیکن اللہ کا کلام تو ملائے اعلیٰ سے جوڑ سکتا ہے، عرش الہی سے جوڑ سکتا ہے، ساری کائنات سے جوڑ سکتا ہے۔ جو اس کے اندر کوئی ایسی بات کرے گا تو اللہ اسی سے اس کا بھیجا نکال دیں گے۔ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، بلکہ ہم مار لگائیں گے ان کے بھیجے پر، بھیجا نکال کر رکھ دیں گے جو یہ باطل پرست ہے۔ تو اللہ کا کلام ہے، اس کلام کے خلاف جو اٹھے گا اس کا سر نیچے ہو کر کے رہے گا، نیچے ہو کر کے رہے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں کجی تلاش کر رہے ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں، چھپے نہیں ہیں۔ کہاں چھپیں گے وہ؟ کہاں جائیں گے وہ؟ کہاں جائیں گے؟ رشدی جہاں جائے گا، وسیم رضوی کہاں جائے گا؟ یہاں کی ایک خاتون تھی، وہ کہاں جائے گی؟ اللہ کی نظر میں ہے۔ لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر، کیا وہ جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے؟ امن یاتی یوم آمنا یوم القیامہ، یا قیامت کے دن جو امن و امان سے سرفراز ہو کر کے اللہ کے حضور میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوگا۔ اعملوا ما شئتم، کرو جو چاہو، آج اللہ نے موقع دے رکھا ہے۔ اعملوا ما شئتم، اللہ دکھاتا ہے، اللہ دکھاتا ہے۔ کانپور کے ایک سوامی جی تھے، ہیں ابھی زندہ ہیں، انہوں نے اسلام کے خلاف کتابیں لکھی اور وہ RSS کے نظریے سے، گرو گولوالکر کے نظریے سے بہت زیادہ قریب تھے، لیکن جب قرآن پاک انہوں نے پڑھا اور قرآن پاک اس نظریے سے پڑھا کہ اس میں سے ہم وہ نقطے نکالیں، ہم اس پر جو ہے داغ و دھبا اس میں کیا ڈال سکتے ہیں اس کو لے آئیں، تو اللہ نے ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دیا، وہ اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے، وہ ندوے آتے تھے، حضرت کے پاس آتے تھے ملنے کے لیے، پھر انہوں نے اسلام آدرش ایک کتاب لکھی، باقاعدہ اسلام کتاب۔ اللہ دکھاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کا ڈینیل اسٹیج سن 2010 میں اس نے وہاں اتنی زبردست ریلی کی، تحریک چلائی کہ سوئٹزرلینڈ جس کی پوری آبادی 78,000 اس وقت تھی، اس میں 6% صرف مسلمان تھے، یعنی مشکل سے 4,000 ساڑھے 4,000 4 مسجدیں تھیں صرف۔ اس نے مسجدوں کے میناروں کے خلاف تقریریں کی اور باقاعدہ اسمبلی میں یہ پاس کرایا کہ مسجدوں کے مینارے نہیں رہیں گے، مینارے نہیں بنائے جائیں گے، لیکن وہی ڈینیل اسٹیج بالآخر اسلام قبول کرتا ہے۔ پورے سوئٹزرلینڈ میں، یورپ میں
تہلکہ مچ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا. اس نے پھر اس کے خلاف تحریک چلائی، اس کے خلاف تحریک چلائی، اور یہ اس نے کہا کہ 4 مسجدیں سوئٹزرلینڈ میں ہیں، میں 5ویں مسجد ان تمام مسجدوں سے زیادہ خوبصورت مسجد بنانے کے لیے میں کوشش کروں گا. پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو وہاں جمال الدین ایرانی نے یہ کہا تھا کہ اگر میں ایمان کے ساتھ میری وفات ہوئی تو میں اس کتے سے بہتر، اور اگر یہ میری وفات ایمان پر نہ ہوئی تو یہ کتا مجھ سے بہتر. تو اس نے کہا تھا کہ ایمان کیا چیز ہے. ایمان کو انہوں نے سمجھایا، ایمان کو انہوں نے سمجھایا. بعض لوگ سمجھا نہیں پاتے، الجھا دیتے ہیں. ایک دفعہ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کراچی جیل کے کراچی کورٹ کے اندر ایک جج جو تھے منیر احمد، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کفر کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھو قادیانی کافر ہیں، کافر ہیں، کافر ہیں. انہوں نے کسی سے پوچھا بھائی کافر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صاحب یہ تو معلوم نہیں. ابھی مسلمان ہو تو کافر کسے کہہ رہے ہو؟ کفر کا مفہوم کیا ہے؟ کفر کی تعریف کیا ہے؟ یہ نہیں ہو رہا. حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں تھے. ان کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ جج صاحب اگر مجھے بلائیں تو میں ان کو سمجھا دوں کہ کفر کیا ہے. جج نے بلایا، جج نے یہی سوال کیا. تو وہاں نے جو بات کہی، فرمانے لگے دیکھیے جو چیز آسان ہوتی ہے اس کی تعریف مشکل ہوتی ہے، جو چیز آسان ہوتی ہے اس کی تعریف مشکل ہوتی ہے. تو اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا دیکھیے ہم آپ سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ جج نے کہا گلاس. کہا گلاس کی تعریف کیجئے. کہا گلاس وہ ہے جو لمبا ہے. کہا لمبا تو بوتل بھی ہوتا ہے. پھر اس نے کہا گلاس وہ ہے جس سے پانی پیا جاتا ہے. کہا چلو سے بھی پانی پیتے ہیں. اب وہ لاجواب ہوا. تو اس جج نے کہا کہ صاحب ہم گلاس کی تعریف نہیں کر سکتے، گلاس کی تعریف نہیں کر سکتے. تو حضرت مولانا ادریس صاحب نے کہا کہ یہی بات ہے، جن لوگوں سے آپ کا سابقہ پڑا ہے وہ اس قدر یہ عام ہے، آسان ہے کہ اس کی تعریف ہی نہیں ہو سکتی. سورج کی تعریف کیا ہے؟ تعریف تو تمام تر چیزوں کا احاطہ کر کے کسی شخصیت کی شناخت کے پیکر کو ہمارے سامنے لا کر کے رکھ دیتی ہے، تب وہ تعریف ہوتی ہے. کون ہے جو ایسا کرے؟ کتنے ہارڈ پاور، کتنی تمادت، کتنی حرارت، کتنے اس کے ساتھ کتنے، وہ کہاں تک کرے گا کوئی؟ لیکن ہم روزانہ دیکھتے ہیں. تو مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس سے کہا کہ دیکھو اسلام میں ضروریات دین پر ایمان لانا فرض ہے، اور جو اس کا منکر ہوگا، ایک چیز کا بھی انکار اگر وہ کرنے والا ہوگا تو کافر ہے. لہذا حضور اکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی صرف رسول ہی نہیں ہے، صرف نبی ہی نہیں ہے، بلکہ نبی آخر الزمان ہے، سید المرسلین، سید الاولین والآخرین. آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے امت کے لیے آسانی ہو، فہم و فراست میں آسانی ہو، سمجھنے میں آسانی ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری مثال یہ ہے جیسے ایک بادشاہ نے ایک محل بنایا، لوگوں کو دعوت دی اور آ کر کے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک کونے میں ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی ہے، وہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے. دیکھنے والے کہہ رہے ہیں صاحب محل تو بڑا عمدہ ہے، بہت عمدہ ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی، یہ خالی کیوں پڑی ہوئی؟ فرمایا وہ میں آخری اینٹ ہوں جس سے اس محل کی تکمیل ہو رہی ہے، وہ نبوت ہے، وہ رسالت. لہذا اس کے خلاف جو بھی کہے گا وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی بخشش نہیں ہوگی، یہ ہم نہیں کہتے، نہ ہماری امت اسلامیہ کا کوئی فرد کہتا ہے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ کو معلوم تھا کہ ایک نہیں بہت سے ایسے پیدا ہوں گے، ان میں مرزا قادیانی بھی ہوگا اور بھی بہت سے ایسے تالے آزما آتے رہیں گے، لیکن وہ تنکوں کی طرح سے، جھاگ کی طرح سے نکل جائیں گے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو نافع ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، وہ باقی رہیں گے۔ آپ کے افکار، آپ کے اعمال، آپ کی سنتیں، آپ کی لائی ہوئی کتاب، جو کتاب بھی ہے اور کلام بھی ہے، کتاب بھی ہے کلام بھی ہے۔ لوگوں دیکھو، کتاب تھی توریت، کتاب توریت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، 40 روز وہاں رہے اور روزانہ اللہ سے باتیں ہوتی رہیں، اندر سے محبت بڑھتی گئی اور محبوب سے کو دیکھنے کی تمنا ان کو آخری حد تک بے قرار کرتی رہی۔ بالآخر انہوں نے کہہ دیا، رب ارنی، اے میرے پروردگار مجھے اپنا چہرہ انور تو دکھا دیجئے، آپ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ نہیں دیکھ سکتے ہو، نہیں دیکھ سکتے، ان ظاہری آنکھوں سے، ان مادی آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ ارے دیکھنا تو الگ ہے، رویت تو الگ ہے، تجلی ہی دیکھ لو تو بڑی بات ہو جائے۔ رویت اور تجلی میں فرق ہے، رویت اور تجلی میں فرق ہے۔ تجلی کسی واسطے سے دیکھنا، جیسے موبائل میں ویڈیو آپ کانفرنسنگ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ امریکہ میں آپ کا بیٹا ہے، آپ یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ رویت نہیں ہے، یہ رویت نہیں ہے۔ آپ نہیں قسم کھا کر سکتے میں نے دیکھا ہے، یہ رویت نہیں ہے، یہ تجلی یعنی انعکاس ہے اس کیمرے کا جس نے اس کی تصویر لے کر کے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو اس کیمرہ آئینہ جو بڑا طاقتور بنایا گیا ہے، وہاں سے وہ سب چیزیں آ جا رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک اس کو تجلی کہتے ہیں، سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اس کو تجلی کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا لیکن وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ اس پہاڑ کو دیکھیے، اس کو پہاڑ اپنی جگہ قائم رہے تو مجھے دیکھ سکتے ہو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی رویت ہو سکتی ہے، یا نہیں تو آخرت میں انشاءاللہ اللہ کو ہم دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چاند کو، سورج کو دیکھنے میں کوئی دھکا مکی ہو سکتی ہے؟ کہا نہیں، تو اللہ کو ایسی دیکھو گے، اللہ کے حضور میں ایسی پہنچو گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ دیکھو، اب انہوں نے جو دیکھا، کوہ طور کی چوٹی پر میں پہنچا ہوں، میں نے دیکھا ہے اوپر ایک جو ہے چرچ بنا ہوا ہے اور ایک چوٹی پر مسجد بنی ہوئی ہے۔ اس مسجد کی دیوار پر بیٹھ کر کے یہی آیتیں میں پڑھ رہا تھا۔ سن 98 کی بات ہے، 98۔ اس وقت مصر میں تھا، جامعہ ازہر میں تھا، وہاں سے میں گیا تھا کوہ طور پہ چڑھتے 5 گھنٹے لگے تھے چڑھنے میں، لیکن پہنچ گیا وہاں۔ یہ درود شریف کی برکت تھی، میں نہیں چڑھ پا رہا تھا، لیکن درود شریف پڑھتا گیا، اللہ رب العزت نے چڑھنا آسان کیا۔ وہاں پہنچے تو اس کے ارد گرد 14 پہاڑیاں ہیں، کوہ طور کے ارد گرد 14 پہاڑیاں ہیں اور سب گندمی رنگ کی ہیں۔ ایک پہاڑی کی چوٹی نہیں ہے، ساری پہاڑیوں کی چوٹیاں موجود ہیں، ایک پہاڑی کی چوٹی نہیں ہے، اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کی چوٹی جل کر کے بہہ گئی۔ وہیں بیٹھ کر کے میں پڑھ رہا تھا، اور اس وقت اس آیت کی تفسیر سمجھ میں آ رہی تھی کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ تجلی ربانی کا مظہر کوہ طور ہے، لیکن کوہ طور نہیں تھا، کوہ طور کے سامنے جو پہاڑ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تجلی اللہ نے کی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے بے ہوش ہو کے گر پڑے، اس کے اوپر جیسے کچی مٹی ہو،
اگر کوئی اس پہ گر جائے تو اس کے جسم کا نقشہ بن جائے کہ نہیں بن جائے گا اس کے اوپر. اس پہاڑی کی چوٹی پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی گرا تھا, اور اسی طرح نشیب و فراز کے ساتھ پہاڑی وہ پہاڑ بالکل موم کی طرح ہو گئے تھے. ذرا تجلی اللہ کی ہوئی, رویت نہیں ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ نے آپ کو صرف کتاب نہیں کلام بھی دیا ہے, اور وہ کلام ایسا معجز ہے, ایسا معجز ہے کہ آپ دیکھیے ذرا سا سورہ بقرہ تو پڑھتے ہی ہوں گے. سورہ بقرہ میں جہاں جہاں ابراہیم آئے, ایک دو مثال دے کے ہمارے مولانا عزیز صاحب بالکل کھڑے ہیں سنتری بن کر کے, اور یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ بھئی اب رہنے دو. حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں کہہ رہے, یہ کہہ رہے, لیکن یہ پروگرام چلانے والے ناظم ہیں, منتظم ہیں, ان کی بات تو ماننا ضروری ہے بھائی. ہر چند کی ہمارے شاگرد ہیں یہ, لیکن یہاں یہ بڑے ہیں ہم چھوٹے ہیں. بہر کیف میں کیا کہہ رہا تھا دیکھیے. ہاں سورہ ابراہیم نہیں, حضرت ابراہیم کے بارے میں مثال صرف میں دے رہا ہوں. قرآن پاک کے معجز ہونے کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہاں بھی علماء ہیں تو میں ذرا غور کریں گے. سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم کے تقریباً 15 دفعہ نام آئے ہیں, کم و بیش گن لینا. حضرت ابراہیم کے نام کے نیچے یا کے نقطہ نہیں ہے, بلکہ کھڑی پائی ہے, کھڑا زیر ہے. اور پورے قرآن پاک کے اندر جہاں بھی حضرت ابراہیم کا نام آیا ہے 2 نقطے ابراہیم کے نیچے لگے ہوئے ہیں, وہاں کھڑا زیر نہیں ہے, وہاں کھڑا زیر نہیں ہے. حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سے 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہوا جب اس کو لکھوایا تھا, اور اسی طرح لکھوایا. آج تک کسی بھی رسم الخط قائم کرنے والے, نستعلیق لکھنے والے, اس کو یہ جرأت نہیں ہو سکے کہ ابراہیم کے کھڑے زیر کو ہٹا کر کے 2 نقطہ لگا دیں. یہ ایجاد ہے کہ نہیں, یہ معجزہ ہے کہ نہیں. آپ سوچیے, فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ, باؤ میں الف جمع کا نہیں ہے, الف جمع کا نہیں ہے. حضرت یوسف کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تو وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, تو جاؤ میں بھی الف نہیں ہے. حالانکہ اگر کوئی استاذ کے سامنے جاؤ لکھے اور اس کے سامنے الف جمع کا نہ لگائے تو استاذ کاٹے گا بھی, گوش مالی بھی کرے گا. ابھی تم کو یہ الف جمع کا صیغہ نہیں لکھنے آیا ہے. لیکن قرآن پاک اپنے رسم الخط کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے, لہذا اس کے برکات کو, اس کی عمومیت کو کون ختم کر سکتا ہے؟ شیطان تو کوشش کرتا ہی رہے گا. لوگوں, ایک صاحب تھے اورنگزیب عالمگیر, جب گولکنڈہ کی ریاست تھی اور وہاں پر وہ قیام فرمائے ہوئے تھے, تو ایک صاحب قرآن پاک کو مذہب تیار کر کے لے گئے اور پیش کیا. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے, بڑا اچھا لکھا تھا. کہا کل آنا. چلتے چلتے انہوں نے کہا کہ حضور میں نے ایک کام کیا ہے. کہا کیا کیا ہے؟ کہا میں نے یہ کیا ہے کہ جہاں جہاں مکرر آیتیں آئی ہیں ان کو میں نے نکال دیا ہے, ایک ہی باقی رکھا. یعنی سورہ الرحمن کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار آیا کہ نہیں آیا؟ سب نکال دیا, ایک باقی رکھا. یہ مکرر سے ذرا قبح پیدا ہوتا ہے, اچھا نہیں ہے, نعوذ باللہ. کہا کل آنا کل آنا. دوسرے دن بہت تیار ہو کے آیا کہ آج بڑا انعام ملے گا. جب آئے تو اورنگزیب عالمگیر نے جلاد کو بلایا, او جلاد جلدی آ جائے گا. اور جلاد کو بلا کر کہا ان کو پکڑ کر کے ان کا ایک ہاتھ کاٹ دو مقرر ہے, ایک آنکھ نکال دو مقرر ہے, ایک ٹانگ کاٹ کے پھینک دو مقرر ہے. اگر مقرر قرآن پاک کی آیتوں سے قبح پیدا ہوتا ہے تو اس شخص کے اس وجود کے اندر مقررات کو نکال دو تاکہ حسن پیدا ہو جائے, حسن پیدا ہو جائے. لوگوں بتاؤ, جو قرآن پاک پہ انگلی اٹھائے گا اپنی موت کو دعوت دینے والا ہے, اپنی تباہی کو دعوت دینے والا ہے. جس گھر میں قرآن پاک نہ ہو وہ گھر آسیبوں کا بکھیڑا ہے, جھکیڑا ہے. جس دل میں قرآن پاک نہ ہو وہ دل زندہ نہیں ہے, مردہ ہے.
لہذا قرآن پاک سے قریب ہو جاؤ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے جس طرح بھیڑیا بکریوں کا دشمن ہے. ان الشیطان ذیب الانسان کذیب الغنم. شیطان تمہارا دشمن ہے جس طرح بھیڑیا جو ہے بکریوں کا دشمن ہے. یاخذ الشاة القاسیة والناحیہ. ان بکریوں کو بھیڑیا پکڑ لیتا ہے, اشک لیتا ہے, دبوش لیتا ہے. جو ریوڑ سے الگ وہ کنارے چلی جاتی ہیں. فَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ. تو تم ادھر ادھر نہ بھاگنا جماعت چھوڑ کر کے, جماعت سے جڑے رہنا. فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ. اور جماعت کون سی؟ خیر القرون کی جماعت, حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کو, اسوے کو اپناؤ اور جڑے رہو اس جماعت کے ساتھ. اور ان سے ہوتے ہوتے آج کی جماعت جو خیر پر قائم ہے اس سے جمے رہو. فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ. اور عوام الناس کو چھوڑنا نہیں. لہذا یہ مدارس آپ تک جاتے ہیں, اس کے سفرا جاتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, آپ کی رتبیابی سنتے ہیں. کیوں سنتے ہیں؟ کیوں چندہ لیتے ہیں؟ کیوں پیسے آپ سے طلب کرتے؟ تاکہ آپ جڑے رہیں ان اداروں کے ساتھ جس کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماعہ والعامہ. عوام الناس سے جڑے رہو, عوام الناس کی فکر کرو, ان کے دین کی فکر کرو, ان کے اخلاق کی فکر کرو, ان پر کہاں کہاں سے شکنجے کسے جا رہے ہیں, کہاں کہاں سے ان پر جو ہے وہ جو ان کو بلوایا جا رہا ہے, ان سب سے واقف ہو. آج سرگرم ہے پادری, آج سرگرم ہے چرچ, آج سرگرم ہے قادیانی, آج سرگرم ہے دوسرے دین کے پیروکار. اور ہمارے یہاں تو اتنے سرگرم ہیں کہ صاحب مسجدوں میں ان کے سارے ان کے دیوتا جو ہے مسجدوں میں آ کر کے پڑ جا رہے ہیں. یہاں تک وہ سرگرم ہو گئے ہیں. لہذا ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم مسجدوں سے جمع رہیں گے, جڑے رہیں گے. جن اداروں کا سلسلہ نسب مسجد و مدرسے سے شروع ہوتا ہے, مسجد نبوی اور صفے سے شروع ہوتا ہے, ان مسجدوں کو, ان اداروں کو ہم نہیں چھوڑیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کوئی طاقت رہی جو بال بیکا کرے. خذوا ما آتیناکم, خذوا ما آتیناکم بقوہ سأریکم دار الفاسقین. پکڑو مضبوطی کے ساتھ, ہم فاسقین کے گھر کو تمہیں دکھائیں گے, تمہیں نوازیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے. ہم آپ کے مشکور ہیں, آپ نے توجہ سے بات سنی اور ہمیں بھی اللہ نے قوت و سرفرازی دی آپ سے گفتگو کرنے کی. اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.